میرے نہایت ہی معظم الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ ان کے ہمراہ ہیں، ان کے ہمراہ کون لوگ؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ لوگ جو ان کے ہمراہ ہیں وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہے، اشداء، بڑے ہی سخت ہے کافروں پر، رحماء بینہم، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ بڑے ہی نرم دل اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی بخشش اور مغفرت کے طلبگار ہیں۔ نشانی ان کے مقبول ہونے کی ان کے چہروں کے اوپر عیاں نظر آئے گی۔ سجدوں کے اثرات، یہ ان کی مثال بیان ہوئی ہے تورات میں، انجیل میں۔ ان کی مثال یوں بیان ہوئی کہ وہ اس کھیتی کی طرح ہے کہ جس نے پہلے کومل نکالی، ایک کومل نکالی اور پھر اس کو مضبوط کیا اور پھر وہ موٹی ہو گئی اور پھر وہ اپنے اپنے تنے پر بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے کسان بڑا خوش نظر آتا ہے۔ یہ مثال بیان کی تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غضبناک کرے اور ایمان والوں کو مضبوط کرے، اور ان کے نیک اعمال والوں سے اللہ رب العزت نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق چند باتیں کروں گا، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی ہوتا کون ہے، اور ان کو اتنی درجہ مقبولیت کیوں ملی ہے، اس مقبولیت کی وجہ کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت کہ جو اتنے پاکیزہ، اتنے عظیم تھے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرنے لگ جاتے ہیں، جن کے قدموں کے تلووں سے جنت کی حوریں اپنی آنکھیں ملنا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں۔ ایسے لوگ کے آسمان نے ان سے پہلے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، اور ان کے بعد تو دیکھنے کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ ہستیاں تھیں کہ قرآن جن کی تعریف میں رطب اللسان ہے، اور صاحب قرآن بھی جن کی توصیف اور شان اور مقام بیان کرنے کا خواہاں ہوتا ہے، خواہش رکھتا ہے، یہی وہ خوش قسمت جماعت امت مسلمہ کی سب سے مقدس، افضل، اعلیٰ، برتر، بالا اور بلند و بالا ترین جماعت ہے۔ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں
کہ جو قرآن مجید کے براہ راست اور سب سے پہلے مخاطب ٹھہرے ہیں، بغیر کسی واسطے کے علم نبوت سے فیض یاب ہوئے ہیں، یہی وہ عظیم افراد تھے کہ جو دین اسلام کے احکام، ارکان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو امت تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ انہی کے ذریعے امت تک توحید پہنچی، امت تک رسالت پہنچی، امت تک سنت پہنچی، امت تک قرآن پہنچا، امت تک احکامات پہنچے، امت تک ارکان پہنچے، امت تک فرامین نبوی پہنچے، امت تک دین کے اصول اور فروع پہنچے۔ یہی وہ جماعت تھی، یہی وہ جماعت ہے کہ دین اسلام، نبوت، ختم نبوت، قرآن کی حقانیت اور نزول وحی کے عین اور چشمدید گواہ ہے۔ یہی میرے پیارے پیغمبر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ مدرسے کے پہلے طالب علم تھے، جو حزب اللہ کے خوبصورت لقب سے مزین ہوئے ہیں۔ حزب اللہ جنہیں کہا جاتا ہے اللہ کی جماعت، اللہ کا لشکر، اور رضی اللہ تعالی عنہم کی اسناد لے کر جنت کے انعام اور حقدار ٹھہرے۔ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو کائنات کا خالق کبھی صادق کہتا ہے، کبھی راشد کہتا ہے، کبھی متقی کہتا ہے، کبھی فلاح یافتہ کہتا ہے۔ ان کے ایمان، تقوی، عبادت، پاکیزگی، اخلاقی، قناعت، سخاوت، ہجرت، شجاعت، نصرت، شہادت، صبر اور رضا، بہبود و فلاح، خوف و رجا، علم و حلم، ایثار اور قربانی، رکوع اور سجود کا قیام، رقت و قلب، خشوع و خضوع، دلیری اور شجاعت اور بہادری کی شہادتیں قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر خود رب العالمین دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہی وہ خوشبخت گروہ ہے، یہی وہ خوش نصیب گروہ ہے کہ جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے نجوم ہدایت تھے۔ ما انا علیہ واصحابی کے ارشاد کے معیار حق تھے۔ ہاں اصحاب رسول یہ وہ پاکیزہ نفوس تھے کہ جن کی کوششوں اور محنتوں سے دین اسلام مشرق اور مغرب کے کناروں تک پہنچا ہے۔ یہی وہ اصحاب رسول، وہ پاکیزہ نفوس تھے کہ جن کی کوششوں اور محنتوں سے دین اسلام جنوب و شمال تک پہنچا ہے۔ جنوب و شمال، مشرق و مغرب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے گونجنے لگا ہے۔ ایرانیوں کے بتکدے منہدم کر دیے، کیسر و کسریٰ کے غرور ان کے قدموں تلے رون ڈالا۔ یہی وہ مقدس ترین جماعت تھی۔ اصحاب پیغمبر کی جماعت یہ ایک ایسی جماعت تھی کہ جو اشداء علی الکفار کے مصداق، کفار اور مشرکین کے لیے سیفیر برال، ایک ننگی تلوار، اور رحماء بینہم کی روح سے ایک دوسرے کے لیے مہربان اور دوست ٹھہرے۔ یہی وہ خوشبخت اور خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ ملا کہ میں اللہ بھی ان سے راضی اور یہ میں اللہ سے راضی ہو گئی۔ یہ پروانہ ملنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ پروانہ بھی ان کو ملا۔ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ کل وعد اللہ الحسنى کا
کہ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے. اللہ وعدہ کر رہا ہے قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ خوبصورت تاج اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ. یہ ساری سندیں عطا کرنے والا کون؟ اکیلا اللہ. اور انعام کیا دیا اللہ نے؟ اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر دیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہا کرتی ہیں. جنتوں کے وعدے میں اللہ نے دنیا میں ان سے کر دیے. اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی تھے کہ جن کے قلوب کا تزکیہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا کہ جن کے نتیجے میں کفر اور الحاد، شرک اور نفاق، ظلم و زیادتی، غرور و تکبر، حب مال اور رجاء، خود غرضی، خود پسندی، بددیانتی اور خیانت، جھوٹ، شگر خوری، حسد اور اناد، ریاکاری، نمائش، بے انصافی اور بے مروتی اور بد اخلاقی جیسے امراض سے ان کے قلوب کو مصفی اور مزکہ فرمایا. ان تمام بیماریوں سے ان کے دلوں کو صاف فرما دیا، تزکیہ کر دیا. اصحاب رسول وہ بلند مرتبہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے اپنے دست مبارک سے ایمان کو لکھ دیا تھا. یعنی کوئی عام بات نہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دست مبارک سے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا تھا اور کفر اور شرک سے ان کے دل کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا. وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی زندگی کی لیل و نہار، ان کی زندگی کی شام و سحر، بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لہجہ دین کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ، اسلام کی اشاعت اور کفر کو مٹانے کے لیے صرف ہوا کرتی تھی. ایک ایک لمحہ ان کی زندگی کا ان تمام چیزوں کے اوپر صرف ہوا کرتا تھا. ان کی ٹھنڈی نہ پڑنے والی حرارت اور جذبہ جہاد نے چند ہی سالوں کے اندر کفر اور شرک کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا اور پرچم اسلام کو لاکھوں مربع میل تک لہلہانے لگ گیا تھا. ایران اور روم جیسی سپر طاقتیں ان کا نام سن کر کانپنا شروع کر دیا کرتی تھی. علامہ اقبال نے انہی غیوروں کے لیے لکھا ہے کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھارا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان کو. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہی مقدس جماعت تھی کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ جنوب و شمال تک پہنچایا، جنہوں نے اس نعرے کو مشرق و مغرب تک پہنچایا، کہ جنہوں نے اس نعرے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے مالوں کو قربان کر دیا، اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اپنے گھروں کو قربان کر دیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، صرف اس ایک کلمے کو پوری کائنات تک پہنچانے کے لیے.
تو پھر اللہ کا یہ وعدہ تھا اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جب انہوں نے اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، میں اللہ کے توحید کے ڈنکے کو پوری کائنات تک پہنچانے کے لیے، تو آج میں اللہ بھی ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ اس دنیا کے اندر ان سے راضی ہو گیا، اور یہ میں اللہ سے راضی ہو گئے، اور جب میں اللہ سے یہ راضی ہو گئے، میں اللہ دنیا کے اندر بھی ان کو کامیاب کروں گا، اور آخرت کے اندر کامیابی ان کے قدموں کو چوما کرے گی۔ یہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، پہلے دور میں بھی اس جماعت کا مقابل کوئی نہیں تھا، اور بعد میں آنے والے تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا ہم مقابلہ کر سکے، کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب ذرا سوچئے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ صحابہ کرام کی عظمت اور مقام، ان کے مرتبوں اور رفعتوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں، اور آپ حضرات کو ان کی شان اور دین کی میں ان کی اہمیت کے متعلق باتیں پیش کروں، میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو اس کی تعریف بتاؤں کہ صحابی کہتے کس کو ہے، صحابی آیا ہوتا کون ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور حالت اسلام میں وہ اس دنیا سے فوت ہوا ہو۔ ہر وہ شخص صحابیت کے مرتبے پر فائز ہے کہ جس کو لمبی مدت تک یا تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو، چاہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نقل کی ہو یا نہ کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور وہ شخص صحابیت کے درجے پر فائز ہوگا کہ جس نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اور وہ بھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہو، تو وہ جیسے کہ وہ نبینا ہو، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، وہ شخص صحابیت کے درجے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص چاہے تو اس نے آپ سے کوئی روایت نقل کی ہو یا نہ کی ہو، آپ کے ساتھ جہاد کیا ہو یا نہ کیا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس جس نے ایمان کی حالت میں آپ کو ایک نظر ایک لمحے کے لیے دیکھ لیا، اور اس دنیا کے اندر اسی حالت کے اندر وہ فوت ہو گیا، تو وہ شخص صحابیت کے درجے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے۔ مشہور اہل تشریح عالم قاضی نور اللہ سستری صحابی کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ وہ یوں کرتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ صحابی وہ مسلمان ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی ہو، اور اسلام کے اوپر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، یعنی ایک بار اسلام قبول کر لیا اور آپ کو دیکھنا نصیب ہو گیا، بعد میں اس کی وفات ہوگی اسی اسلام کی حالت میں، تو وہ شخص صحابیت کے درجے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے۔ جس خوش نصیب نے ایمان لانے کے بعد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا، شریعت کی اصطلاح میں اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبوت نبی کوئی نہیں آئے گا
اسی طرح آج کے بعد صحابی بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ صحابیت کا مقام یہ کوئی عام مقام نہیں، یہ بڑا ہی بلند و بالا مقام ہے۔ تمام امت کے علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابیت کا مقام اتنا بلند و بالا، اتنا بالا قدر ہے کہ بعد میں آنے والی پوری امت مل کر بھی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اور امت سے مراد صرف میں اور آپ نہیں ہے، علماء دیوبند نہیں ہے، علماء بریلوی نہیں ہے، آج کے مسلمان نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے بعد آنے والی امت، میری مراد تابعین، میری مراد تبع تابعین، کہ جن خوش بختوں نے تابعین کی زیارت کی، جن خوش بختوں نے صحابہ کی زیارت کی، بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ائمہ مجتہدین ہیں، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، جن میں امام مالک ہے، جن میں امام احمد بن حنبل ہے، جن میں امام شافعی رحمہ اللہ ہے، جن میں امام ابو یوسف ہے، جن میں امام محمد ہے، جن میں امام ابن مبارک ہے، جن میں امام ظفر ہے، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ابو داؤد ہے، امام ترمذی ہے، امام نسائی ہے، امام ابن ماجہ ہے۔ بعد میں آنے والی امت سے میری مراد محدثین اور مفسرین ہے، ابن حجر اسقلانی، ابن منیر عینی، امام رازی، ابن کثیر، اولیاء کرام ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ابو یزید بستامی، علی حجویری، معین الدین چشتی، غرض کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد آنے والی پوری امت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، اتقاء، صلحاء، شہداء، زاہدین، عابدین، شب زندہ دار، تہجد گزار، سب کے سب مل کر بھی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بعد میں آنے والی امت سے مراد میری یہ ہے کہ سارے مل کر بھی ایک ادنا سے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ عشرہ مبشرہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ کے اندر ایک صحابی کہ جن کا نام سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، واللہ، اللہ کی قسم، کسی شخص کی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی جنگ کے اندر شرکت ہو اور جس میں وہ شخص غبار آلود ہوا ہو، تمہارے عمر بھر کے اعمال حسنہ سے وہ بہتر ہے۔ اگرچہ تمہیں عمر نوح بھی مل جائے، تمہاری عمر نوح کے برابر جتنے اعمال حسنہ ہوں گے، اس شخص کا آپ کے ساتھ ایک جہاد کے اندر شامل ہو جانا اور اس کے اوپر غبار کا آ جانا، وہ اس غبار وہ بھی اس سے بہتر ہے۔ اسی طرح خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کی گزری ہوئی ایک گھڑی تمہاری پوری زندگی کے اعمال حسنہ سے بہتر ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ، ایک گھڑی تمہاری پوری زندگی کے اعمال حسنہ سے بہتر ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم
کے لیے وہ فضیلت، ایمان قبول کرنے میں سبقت اور ان کو ایسے کمال حاصل ہے کہ جس کے اندر امت کا کوئی شخص بھی ان کے درجے کے تک نہیں پہنچ سکتا. ان کو یہ سبقت حاصل ہے، ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ خود رب کائنات نے، خود خالق کائنات نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھے اللہ سے راضی ہو گیا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. یہ مقام، یہ رتبہ کسی عام انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. یہ صرف صحابہ کو ہی ملنا تھا. میں نے عرض کیا بعد میں آنے والی پوری امت کے افراد مل کر بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ قیامت کے دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آئیں گے. اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ اے ابو حنیفہ کیا لائے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اللہ میں فقہ لے کر آیا ہوں. امام بخاری آئیں گے، پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو؟ وہ اپنی بخاری پیش کریں گے. امام مسلم سے پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو؟ وہ اپنی مسلم پیش کریں گے. امام راضی اپنی تفسیر پیش کریں گے، امام ابن کثیر اپنی تفسیر پیش کریں گے، ابن حجر اور عینی اپنی حدیث کی شروعات لائیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، علی حجویری اپنی ولایت پیش کریں گے. اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن علماء اپنا علم پیش کریں گے، خطباء اپنی خطابت کو بلائیں گے، حفاظ اکرام اپنی حفظ کو لے کر آئیں گے، قراء اکرام اپنی قراءت پیش کریں گے، اولیاء اپنی ولایت پیش کریں گے، مفسرین اپنی تفسیر پیش کریں گے، فقہاء اپنی فقہ پیش کریں گے. مگر جب حبشے کے بلال کی باری آئے گی، جب فارس کے سلمان کی باری آئے گی، جب صہیب رومی کی باری آئے گی، جب عمار اور یاسر کی باری آئے گی، اللہ پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تیرے نبی کے چہرے انور کی زیارت والا عمل لے کر آئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت والا عمل یہ صرف صحابی ہی پیش کر سکتا ہے، پوری کائنات کا ایک بندہ بھی نہیں پیش کر سکتا. بعد میں آنے والی پوری امت بھی اس عمل کو پیش نہیں کر سکتی. من رآنی او رآ من رآنی، اس عمل کے متعلق خود امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلمہ رآنی ورآ من رآنی. یعنی کتنا بلند مقام ہے صحابہ کا، ایسا بلند مقام کہ کسی ایک انسان کو بھی حاصل اب نہیں ہو سکتا. مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے لا تمس النار مسلمہ رآنی، کہ جہنم کی آگ یہ اس مسلمان کو ہرگز نہیں چھو سکتی کہ جس نے اسلام کی حالت میں مجھے دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے اسلام کی حالت میں مسلمان ہوتے ہوئے ایک مرتبہ مجھے دیکھ لیا، جہنم کی آگ اسے کبھی چھو نہیں سکتی. یعنی دنیا میں ان کو یہ مقام مل گیا کہ وہ جنتی ہے، جنت ہی ان کا آخری ٹھکانہ ہے، جنت ان کو ملنی ہی ملنی ہے، وہ جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ لا تمس النار مسلما رآنی، کہ جس نے اسلام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، جہنم کی آگ اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر صحابہ کے مرتبے کو اور بلند ظاہر کرنے کے لیے فرمایا ورآ من رآنی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ آپ نے جہاں پر یہ فرمایا نا
کہ جس نے مجھے اسلام کی حالت میں ایک مرتبہ دیکھ لیا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. یعنی صحابہ ان کے اوپر جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے حرام. لیکن آپ نے صحابہ کے مقام کو اتنا بلند فرمایا, اپنی یاروں کی رفت, ان کے مقام اور مرتبے کو اور اجاگر کرنے کے لیے آپ نے فرمایا وَرَآ مَن رَآنِی, اور جس نے مجھے دیکھنے والوں کو اسلام کی حالت میں دیکھ لیا جہنم کی آگ ان کے اوپر بھی حرام ہو جاتی ہے. یعنی تابعین کہ جس نے میرے دیکھنے والے صحابہ کو اسلام کی حالت میں دیکھ لیا, ان تابعین کے اوپر بھی اللہ جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہے. یعنی کتنا بلند مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ خود تو دیکھا اللہ نے جنت کو واجب کر دیا, لیکن جنہوں نے ان کو دیکھا اللہ نے ان کے اوپر بھی جنت کو واجب کر دیا. کتنا بلند مقام. لوگوں غور تو کرو, کہاں میرے نبی کا چہرہ اور کہاں پر بلال کا چہرہ, کوئی نسبت ہی نہیں ہے. جتنی آپ ذرے کو آفتاب سے ہوتی ہے, جتنی قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے, میرے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے کہ زمین پر بیٹھے ہوئے اگر آسمانوں کی طرف اپنی نظر اٹھا لے تو رب قبلے کو تبدیل کر دیا کرتے. میرے نبی کا چہرہ تو یہ وہ چہرہ ہے کہ 14ویں رات کا چاند بھی دیکھ کر آپ کے چہرے کو دیکھ کر شرما جاتا ہے. عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کا بہت بڑا امام, بہت بڑا عالم, بہت بڑا پیشوا ہے, اس عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اور کیا وجہ بتلائی؟ وجہ یہ بتلائی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ چہرہ صرف صادق اور امین کا چہرہ ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں. کہاں میرے نبی کا چہرہ, کہاں بلال کا چہرہ, لیکن اللہ نے مقام کو اجاگر کیا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں دیکھا میں اللہ ان کے اوپر بھی جنت کو لازم کر دیتا ہوں, اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھ لیا اسلام کی حالت میں اللہ ان کے اوپر بھی جنت کو لازم کر دیتا ہوں. یعنی کتنا بلند و بالا مقام اللہ نے دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اللہ نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ جنہوں نے اسلام کی حالت میں ان کو دیکھ لیا اللہ نے ان کے اوپر بھی جنت کو لازم کر دیا. کتنا بلند مقام, کتنا اعلیٰ رتبہ ہے. یہ صحابیت کا رتبہ یہ کوئی عام رتبہ نہیں ہے. صحابیت کا یہ عظیم اور مقام, یہ عظیم رتبہ, یہ اونچا درجہ یہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے. کسبی اور وہبی کے الفاظ آپ کو سمجھ آئے ہیں یا نہیں؟ کسبی اور وہبی یہ کہتے ہیں کہ اس کو پہلے یہ سمجھیے. کسبی کا مفہوم ہے, کسبی کا معنی ہے محنت اور کمائی, اور وہبی کا معنی ہے عطاء الہی. یعنی صحابیت کا درجہ محنت, کوشش, سعی اس سے حاصل نہیں ہوتا, بلکہ یہ منصب اور مقام یہ اللہ کی بخشش اور عطا سے بنتا ہے. صحابیت کا درجہ یہ وہبی درجہ ہے, یہ کسبی نہیں ہے. جس طرح نبوت کا درجہ یہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی اعمال حسنہ کر کے نبوت کے منصب تک پہنچ سکتا ہے. بندہ نمازیں پڑھے نبی بن جائے, تہجد گزار ہو نبی بن جائے, روزے زیادہ رکھے نبی بن جائے, انفاق فی سبیل اللہ کرے نبی بن جائے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے نبی بن جائے. ہاں اگر کوئی انگریز کے جوتے چاٹے نبی بن جائے, نہیں ہو سکتا. کیوں؟ نبوت کا منصب یہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے. یہ اللہ کی عطا ہے, یہ اللہ کی دین ہے, یہ عطاء الہی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے منصب نبوت کے اوپر فائز کر دیتا ہے.
یہ محنتوں سے حاصل ہونے والا نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ یہ نبوت کا منصب یہ اللہ کی عطا الہی ہے۔ یتیم پیدا ہوا ہو 4 سال کی عمر میں، والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی، 8 سال کی عمر میں شفیق دادا بھی چل بسے، کوئی بھائی کوئی بہن بھی نہیں ہے، کوئی ظاہری سہارا بھی نہیں ہے، دولت دنیا بھی نہیں ہے، پھر عرش والا چاہے تو اس کے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجا دے، 14 طبقوں کا سردار بنا دے، سارے نبیوں کا امام بنا دے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ جس طرح نبوت کا درجہ یہ وہبی ہے، اسی طرح صحابیت کا درجہ مقام منصب یہ بھی وہبی ہے۔ اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے۔ کوئی شخص بہت بڑا عالم ہو تو صحابی بن جائے، کوئی بندہ اعمال زیادہ کرے تو صحابیت کے درجے کے اوپر فائز ہو جائے، کوئی جہاد کر کے اللہ کے راستے میں مال لگا کر صحابی بن جائے، راتوں کو اٹھ کر نوافل پڑھے صحابی بن جائے، ذکر و اذکار کرے، وظیفے زیادہ پڑھے، صحابیت کے مرتبے پر پہنچ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر علم کی بنا پر یہ مرتبہ ملتا ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ صحابی کہلاتے۔ اگر علم کی بنا پر صحابیت کا درجہ ملتا ہوتا تو امام مالک رحمہ اللہ صحابی کہلاتے۔ تقوی کی مقام پر اگر صحابیت کا درجہ ملتا ہوتا تو ابن سیرین، ابن قتادہ یہ سارے صحابی ہوتے۔ نیکی اور اعمال صالحہ کی بنا پر اگر صحابیت کا درجہ ملتا ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی، ابو یزید بستامی یہ صحابی ہوتے، مگر یہ بڑے بڑے عظیم لوگ، علم اور تقوی کے پہاڑ لوگ، اعمال صالحہ کے حریص لوگ اس مرتبے اور اس منصب کو نہیں پا سکے۔ کیوں نہیں پا سکے؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے مولا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر پیدائش کو حاصل نہیں کیا، یہ ان کے دور کے اندر پیدا نہیں ہوئے، اور حبشہ کا بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے نبی کے زمانے کے اندر پیدا ہوا۔ ابو لہب، ابو جہل جیسے سرمایہ داروں کو، چودھریوں کو، اتقار کو، بلال کو، محمد ان تمام کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے بلال کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دیا۔ جب ان کو قدموں تک پہنچا دیا تو بلال اس زمین کے اوپر چلا کرتے تھے، اللہ کے قدموں کی آہٹوں کو جنت کے اندر سنایا کرتے تھے۔ یہ صحابیت کا درجہ یہ علم سے نہیں مل سکتا، یہ صحابیت کا درجہ یہ عمل سے نہیں ملا کرتا، یہ صحابیت کا درجہ یہ محنت اور عمل سے نہیں حاصل ہو سکتا، یہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا تھا کہ جس نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پیدائش کو حاصل کیا ہو اور ان کو اسلام کی حالت کے اندر دیکھا ہو اور پھر اسی اسلام کی حالت میں وہ فوت ہوئے ہو۔ جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اسی طرح صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ میری اس بات کو غور سے سنیے گا کہ صحابیت کا یہ عظیم منصب یہ اعمال کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو جب کوئی صحابی اپنے اعمال کے بلبوتے پر، اپنے اعمال کے زور سے اس منصب تک نہیں پہنچا تو پھر صحابہ کرام کے اعمال اور صحابہ کے اعمال پر تنقید کرنا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ جائز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب کوئی صحابی اپنے اعمال کی بنا پر اس منصب تک نہیں پہنچا، یہ منصب اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، تو آپ میں کون ہوتے ہیں صحابہ کے اوپر تنقید کرنے والے؟ ہماری کیا ہے اوقات کہ ہم ان کے اوپر تنقید کریں؟ فلاں صحابی نے یہ کام کیا، فلاں صحابی نے یہ کام کیا۔ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم صحابہ کے بارے میں چوٹ چلا کریں، صحابہ کے اعمال کے متعلق بحث کریں،
کیونکہ یہ مقام یہ انہوں نے اپنے اعمال سے نہیں اللہ کی دین سے ان کو حاصل ہوا ہے۔ جب اللہ نے ان کو عطا کر دیا تو آپ میں کون ہے جو ان کے اعمال کے متعلق بحث کرے؟ اللہ نے دیکھ کر یہ عطا کیا نا، ہم کون ہوتے ہیں بھی موازنہ کرنے والے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ جب ہماری کوئی اوقات نہیں تو ہم صحابہ کے اعمال کے اوپر بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ صحابیت کا درجہ یہ وہبی علم ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ ہمیں اس سے محبت کیوں ہونی چاہیے۔ میں صحابہ کرام سے جو محبت کرتا ہوں، والہانہ محبت کرتا ہوں، ہم لوگ آپ صحابہ کرام سے والہانہ محبت کرتے ہیں، دیوانہ وار محبت کرتے ہیں، تو میں اور آپ ان سے جو محبت کرتے ہیں یہ ان کی اعمال کی وجہ سے نہیں۔ میں صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ نمازیں بہت پڑھتے تھے، وہ نوافل کثرت سے پڑھتے تھے، وہ تہجد گزار تھے، عابد تھے، شب زندہ دار تھے۔ ہاں میں صحابہ سے محبت اس لیے اس بنا پر کرتا ہوں، ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں صحابہ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہم سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، سارے محبت کرنے والے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب بندے کا اعلان ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، سب اعلان کرتے ہیں۔ تو ہم صحابہ کرام سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری محبت کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ میرے نبی کے یار اور ساتھی اور سنگی ہیں، اس لیے ہم ان سے بھی محبت کیا کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم آپ سے تو محبت کریں لیکن آپ کے ساتھیوں سے بھی محبت کریں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں کہ وہ ایسا فرمان ہے کہ جو اکثر علماء کرام اپنے جمعے کے خطبے کے اندر وہ خطبہ جو عربی کا خطبہ ہے، جو تقریر کے بعد اذان کے بعد علماء کرام اپنے خطبے کے اندر پڑھا کرتے ہیں، اس حدیث کو بیان کروں گا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبه احبهم۔ کہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ سب لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہ من بعدی غرضا، میرے بعد میرے یاروں کو، میرے ساتھیوں کو، میرے صحابہ کو تان و تشریح اور تنقید کا نشانہ نہ بنا لینا۔ لا تتخذوہ من بعدی غرضا فمن احبہ فبحبی احبہ، کیونکہ جو بھی میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ آگے فرمایا ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو شخص میرے ان یاروں سے نفرت کرتا ہے، میرے ان یاروں کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، تو وہ ان کے ذاتی مخاصمت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ بغض میرے بغض کی وجہ سے ان سے رکھتا ہے۔ جو بندہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا وہ صحابہ سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، اور جو مجھ سے نفرت کرے گا وہ صحابہ سے بھی نفرت کرے گا۔ کیونکہ لوگوں صحابیت کا منصب یہ اعمال کی بنا پر کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب میں اصحاب رسول سے
پیار اور محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا تو پھر ان کے اعمال کے بارے میں بحث کرنے والے میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم ان کے اعمال کے اوپر سے ان کی وجہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ ان کی محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، جو آپ سے نفرت کرے گا وہ صحابہ سے بھی نفرت کرے گا۔ یاد رکھیے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صرف اصحاب رسول ہی یہ وہ خوش نصیب اور نیک بخت ہستیاں ہیں کہ جن کے اعمال کے اندر، جن کو اعمال کے ترازو پر نہیں تولنا، یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، انہوں نے روزے کتنے رکھے ہیں، انہوں نے جہاد کے لیے کتنا سفر کیا ہے، انہوں نے کتنا انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، انہوں نے کتنے حج کیے ہیں، کتنے عمرے کیے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ یار کس کے ہیں، وہ ساتھی کس کے ہیں، وہ سنگی کس کے ہیں، وہ دوست اور رفیق کس کے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو اعمال کے مقابلے کے اندر دوسری طرف لوگوں کے اعمال ہوں گے اور ایک طرف وہ خود ہوں گے، ایک طرف وہ ہوں گے، دوسرے پلڑے کے اندر ان کے اعمال ہوں گے، ان کا وزن کیا جائے گا۔ لیکن اصحاب رسول یہ وہ واحد طبقہ ہے، یہ وہ واحد جماعت ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ خود ہوں گے، دوسرے پلڑے کے اندر معیت رسول ہوگی کہ وہ رسول کا ساتھی کس درجے کا ہے۔ دوسرے پلڑے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہوگی، دوسرے پلڑے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے پیغمبر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم مثل احد الذهب ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، ان کو گال گلوچ نہ کرنا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان احدکم مثل احد الذهب، اگر کوئی بندہ تم میں سے احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لے، احد پہاڑ کوئی چھوٹا پہاڑ نہیں، 2 میل تک پھیلا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ تم میں سے احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لے نا، تب بھی تم میں سے کوئی بندہ بھی میرے صحابہ کے مقابل کا نہیں ہو سکتا۔ میرے صحابہ میں سے اگر کوئی صحابی ایک مد سونا بھی خرچ کرے اللہ کی راہ میں اور تم احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر لو نا، تو وہ ایک مد اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا سونا زیادہ اللہ کو پسند ہوگا بنسبت احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کیے ہوئے۔ اور یاد رکھنا یہ مد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ عرب کی زبان کے اندر ایک پیمانہ ہے کہ جو وزن کے اعتبار سے 543 گرام کا ہوتا ہے، یعنی کہ 1 تولہ بھی نہیں، 1 کلو بھی نہیں، بلکہ 543 گرام کا۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ احد پہاڑ جتنا سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صحابی یہ 543 گرام سونا یا اس کا آدھا، یعنی 543 بھی نہیں، اس کا آدھا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، اور دوسری طرف کوئی انسان احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لے گا، تب بھی اللہ رب العزت کو ایک مد اور اس کا آدھا خرچ کیا ہوا سونا اللہ کو زیادہ پسند ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے سنگی ہیں، دوست ہیں، رفیق ہیں، انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول وحی کو صاف دیکھا ہے. وہ عینی شاہد ہے اس بات کے کہ آپ کے اوپر اللہ نے وحی کو نازل فرمایا. آپ ہی کے ذریعے، صحابہ اکرام کے ذریعے ہمیں یہ قرآن ملا. صحابہ اکرام کے ذریعے ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملی. آپ کے ذریعے ہمیں مفسرین کی یہ تقاریر، یہ ساری چیزیں ہمیں کس کے ذریعے ملی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے. اگر ہم ان کے اوپر شک کریں تو قرآن کے اندر شک آ جاتا ہے. اگر ان کے اوپر شک کریں تو حدیث کے اندر شک آ جاتا ہے. تو کیا یہ شک آپ کو قبول ہوگا؟ نہیں. تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ وہ واحد ہستیاں ہیں کہ پوری امت مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس بات کو ایک اور حقیقت کے اندر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کو اللہ نے کتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا. اتنا بلند، اتنا اعلیٰ مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کیونکہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے. یہ صحابیت کا درجہ عطا الہی سے حاصل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا ایک بات کو. ان کے بعد ایک شخص آیا، آ کر سوال کرنے لگا، امیر المؤمنین آپ مجھے بتلائیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی زیادہ بہتر ہے یا عبداللہ بن عزیز رحمہ اللہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ زیادہ بہتر ہے؟ عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی وہ زیادہ بہتر ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو کہ ایک تابعی ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ایسا پورا روح پرور جواب دیا کہ مزہ آ گیا. انہوں نے فرمایا الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ خیر من عمر عبدالعزیز. کہ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی وہ جہاد کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اس گھوڑے کے قدموں سے غبار اڑتی ہے اور وہ غبار اس گھوڑے کے نتھنوں میں جا کر بیٹھ جاتی ہے. تو وہ جو غبار ہے نا، وہ غبار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے زیادہ بہتر ہے. انہوں نے فرمایا کہ اے انسان، تو نے ایک صحابی اور تابعی کا مقابلہ کس طرح کیا؟ صحابی اور تابعی کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ صحابیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اسی طرح صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے. یہ صحابیت کا درجہ یہ اللہ کی دین ہے اور جسے اللہ عطا کر دے تو اس کا مقابلہ پھر کون کرے گا؟ اور یہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ دین اسلام کی یہ عینی گواہ ہے، یہ عینی شاہد ہے. یہ قرآن کے، احادیث کے، اسلام کے احکامات کے، اسلام کے ارکان کے، شریعت کے ارکان کے، توحید و سنت کی بہاروں کے، یہ سب کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے سے ہی اس امت تک پہنچا ہے. لہذا یہ صحابیت کا مقام یہ بہت ہی بلند و بالا مقام ہے. یہ ایسا مقام ہے کہ ساری امت مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں اور یہ ایسے ستارے ہیں کہ اگر تم ان میں سے کسی ایک ستارے کی بھی اقتدا کر لو گے نا تو تم ہدایت پا لو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کسی ایک صحابی کی بھی تم نے اقتدا کر لی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ سارے صحابی تمہیں جو درس دیں گے، جو تمہیں تعلیم دیں گے، وہ کس چیز کی تعلیم دیں گے؟ کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہے، ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. یہی لا الہ الا اللہ کے نعرے کو انہوں نے مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک
ہر جگہ تک صحابہ کرام نے پہنچایا تو اللہ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا کہ جس طرح اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا اللہ نے صحابیت کے دروازے کو بند کر دیا کہ آج کے بعد ان جیسا بندہ اور کوئی نہیں